السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ کو انشاءاللہ ایک فرحت ملے گی، خوشی ملے گی۔ یہ واقعہ ہر عورت کو سننا چاہیے، کیونکہ جو عورت اس واقعے کو سنے گی تو وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر پائے گی۔ جب وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر پائے گی تو اس کے بچے آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کی اطاعت کرنے والے بنیں گے، ماں باپ کی عزت کرنے والے بنیں گے، ماں باپ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اس میں تربیت کا عنصر ہے، اس میں اصلاح ہے، اس میں ایک زبردست نصیحت ہے، ایک اچھا پیغام ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا کھانے کا بڑا سا تھال لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگا، بیگم آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی بولی، میں نے دیکھا ہے تمہاری والدہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، ان کو بھی بلا لو، پھر ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ شوہر نے کہا، ارے نہیں، وہ سو گئی ہوں گی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں ہی کھاتے ہیں، ویسے بھی آج ہماری اس نئی زندگی کی پہلی رات ہے۔ بیوی اصرار کرتی رہی، پر وہ اس بات پر مصر رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا اس کے اس مطالبے پر۔ اس نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے۔ پھر دونوں نے دوسری شادیاں کر 30-35 سال گزر گئے۔ عورت کے بیٹے ہوئے، بہت محبت کرنے والے، ماں کا خیال رکھنے والے، ماں کی عزت کرنے والے، ماں کی قدموں کے نیچے اپنی پلکوں کو جھکا دینے والے، اور ماں کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے۔ بہت آسودہ حال تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران اس کے بیٹے اس سے کسی ملکہ کی طرح پیش آ رہے تھے، پاؤں زمین پر لگنے نہیں دیتے تھے۔ صحرائی سفر تھا۔ راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں، بھوکا پیاسا، کپڑے پرانے۔ اس عورت نے کہا، بیٹا جا کر ذرا دیکھو کہ یہ مسافر کون ہے، اسے اٹھاؤ، ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئے۔ ماں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ عورت کی نظر جب اس آدمی کے اوپر پڑی تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ ارے یہ تو وہ انسان ہے جس سے میرا پہلے نکاح ہوا تھا۔ کہنے لگی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، حالات نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولا، میری اولاد نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ عورت کہنے لگی، کیوں کرتی؟ کہ تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اسی لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دیکھو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اپنا بڑھاپا ہم شاندار گزارنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ شاندار سلوک کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ہر اولاد کے لیے اس واقعے کے اندر بھی ایک نصیحت ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کا خیال رکھو گے، دل سے ان کی قدر کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، بڑھاپے میں ان کو برداشت کرو گے، ان کی کڑوی اور کھٹی باتیں جو وہ اکثر کہہ دیتے ہیں اگر تم جھیل جاؤ گے تو آنے والا وقت تمہارا ہے، تمہاری اولاد تمہاری اس سے زیادہ عزت کرے گی۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اگر ان کو محبت کی نظر سے انسان دیکھ بھی لیتا ہے، اگر اولاد ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو روز محبت کی نظر سے دیکھا کرے، گھر میں بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالی اسے
حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ہر اس عورت کے لیے اس میں ایک تربیت کا عنصر ہے کہ جب کسی عورت کا، کسی لڑکی کا کسی مرد سے نکاح ہو تو فوراً اپنے شوہر کو ان رشتوں سے نہ کاٹے، بلکہ ان رشتوں سے جوڑ کر خود کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے، جہاں وہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھا جائے، میرا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہ کرے کہ ماں باپ سے شوہر کو بالکل الگ کر دیا جائے۔ اگر آج آپ نے ایسا کر لیا تو کل آنے والی جو آپ کی نسل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ دوستو کیسا لگا یہ آپ کو واقعہ، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔